بسم اللہ الرحمن الرحیم وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ دعا عبادت کا سب سے اہم ترین حصہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا پکارنا عبادت کی جڑ ہے، اس کا مغز ہے، اس کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ کیوں؟ پوری نماز جو ہے ہماری، اس میں اصل چیز دعا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پکارنے ہی سے جڑاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ جڑاؤ آپ ایسے بیٹھے ہوں اور ایک آدمی بغل میں بیٹھا ہوا ہو، آپ منہ بند کر کے بیٹھے ہوں، وہ منہ بند کر کے بیٹھا ہو، کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہو، وہ اپنی موبائل چلا رہا ہے، وہ اپنی موبائل چلا رہا ہے، ملاقات کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں مگر دونوں اپنی اپنی موبائل چلا رہے ہیں، تو کاہے کو ملنے آئے تھے؟ جب موبائلیں چلانا تھا بیٹھ کے تو ملنے کیوں آئے تھے؟ تو دو لوگ بیٹھے ہیں مگر دونوں میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ دعا جب انسان پکارتا ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، تو اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے اللہ سے۔ اللہ تو اپنے بندے سے ہمیشہ جڑا ہوا ہے، لیکن بندہ اللہ سے نہیں جڑا ہوا ہے۔ بھئی جیسے دو دوست ہیں، اب ایک موبائل چلا رہا اور ایک بیٹھا کہ کب بند کرے تو میں بات کروں، وہ کب ادھر متوجہ ہو تو میں اس کی طرف رخ کروں۔ تو بھی اللہ کی توجہ تو ساری مخلوق پہ ہمیشہ ہے، اس کا کرم، اس کی عنایت، اس کی مہربانی، اس کی رحمتیں، اس کی شفقتیں، اس کی برکتیں تو مخلوق پہ ہمیشہ برس رہی ہیں۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہ جڑ جائے۔ تو دعا کیا کرتی ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اسی لیے آپ دعا دیکھیے، آپ نماز شروع کیجئے اور نماز ختم کیجئے تو آپ کو ہر جگہ دعا ہے، حمد ہے، ثنا ہے نماز کے اندر، پھر دیگر اوقات میں بھی دعا ہی اصل ہے۔ تو اس لیے دعا کو اصل عبادت کہا، پکارنے کو اصل عبادت کہا۔ اب آئیے یہاں پہ چلتے ہیں کہ کہا وقنی شر ما قضیت، اے اللہ مجھ کو بچا لے اپنے فیصلے کی برائی سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تو برا نہیں ہو سکتا، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی برائی تیری طرف نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ اچھا ہے، ہر فیصلہ خیر ہے۔ اب یہاں کیا کہا گیا؟ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے محفوظ رکھ اس چیز کی برائی سے جو تو فیصلہ کرے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب سمجھنے کے لیے دو باتیں جاننا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ شر نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، اللہ کا ہر فیصلہ خیر ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ وہ ہے جو ٹوٹلی خیر ہے، جیسے کسی کو دین عطا فرما دے، کسی کو تقوی عطا فرما دے، کسی کو سکون عطا فرما دے، کسی کو امن عطا فرما دے، کسی کو علم اور عمل عطا فرما دے، تو اس میں کہیں سے کوئی شر نہیں ہے، یہ مکمل خیر ہے۔ اور دوسرا فیصلہ وہ ہے جو حقیقت میں تو خیر ہے لیکن کسی کے لحاظ سے شر ہے۔ تو ابھی آپ نہیں سمجھیں گے، میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ بارش نہیں ہوگی، قحط ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہوا کہ مجھ کو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ کو اللہ نہ کرے ایسا ہو، بیمار کر دے، مجھے یا آپ کو اللہ تعالیٰ بیمار کر دے، بارش نہ برسائے۔ تو یہ فیصلہ اپنی اصل میں، اپنی جڑ میں، اپنی حقیقت میں، اپنی اوریجنالٹی میں خیر ہے۔
خیر کیسے ہے؟ فیصلہ اللہ کا، اس لیے خیر ہے۔ بیماری سے، اور بیماری سے سمجھیے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کوئی اعلیٰ مقام لکھ دیتا ہے، کوئی اعلیٰ مقام لکھ دیتا ہے، اور اس اعلیٰ مقام تک بندہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا۔ بندہ دل کا ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سستی ہے، نماز تو 5 وقت کی پڑھ لیتا، مگر اب اس سے تہجد نہیں ہو پا رہا۔ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، مگر بہت زیادہ ادھر اس کی مدد نہیں ہو پا رہی، کچھ کر دے رہا لیکن بہت زیادہ نہیں کر پا رہا، تھوڑا طبیعت میں سستی ہے۔ بندہ ٹھیک ہے لیکن اب اتنا چست اور پھرت نہیں ہے کہ خوب نیکیاں کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے بیمار کر دیتا ہے، اب بیمار ہوا، بندہ تو ٹھیک ہے، اب صبر کر رہا ہے، بھئی اللہ کی مرضی ہے، صبر کر رہا ہے، بیمار ہے اور صبر کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے۔ اس کی بیماری کے نتیجے میں صبر اور شکر جب کر رہا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں، اس کے گناہ کیا ہیں؟ کٹ رہے ہیں، اور اس کا درجہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندہ آئے گا، اب اس کو تو اپنا معلوم ہے کہ میں کتنا بڑا نمازی تھا، میں 5 وقت پڑھ لیتا تھا، مختصر 5 فرض تھے، کچھ زکوٰۃ تھے وہ دے، باقی وہ کوئی بہت بڑا نیک، کوئی بڑا ولی اللہ قسم کا آدمی میں نہیں تھا، اس کو معلوم ہے اپنے بارے میں۔ لیکن جب بدلہ دیکھا تو بڑی بڑی جنتیں اس کے نام ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ، میں نے تو اتنی کچھ نیکی کی نہیں کی جو اتنا بڑا بدلہ ہے۔ تو کہا دیکھو، تم کو میں نے بیمار کر دیا تھا، تم کو میں نے پریشانی میں ڈال دیا تھا، اور تم نے اس پریشانی میں صبر کیا تھا، شکر کیا تھا، تو اس کے عوض میں تیرے گناہ کٹے، تیری نیکیاں بڑھی۔ اب آپ دیکھیے، اب اللہ کا فیصلہ برا ہوا تو اللہ کو جانتا ہے کون فیصلہ کس وجہ سے کر رہا ہے، اللہ کا فیصلہ برا نہیں ہوا، اللہ کا فیصلہ تو اپنی جگہ پہ خیر ہے، لیکن اس کے ظاہر ہونے کے لحاظ سے، بندے کے لحاظ سے وہ برا ہے، بندے کے لحاظ سے حقیقت میں برا نہیں ہے۔ تو ایک فیصلہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو کہا ہے اللہ تعالیٰ جو تو فیصلہ کرے اس میں اگر کسی اینگل سے، تیرے فیصلے کے لحاظ سے نہیں، تیرے عمل اور تیرے کرنے کے لحاظ سے نہیں، اس میں کسی دوسرے اینگل سے اگر کوئی برائی ہے تو اللہ مجھے بچا۔ یہ مطلب ہوا اس دعا کا، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں ہے، یعنی تو حکم چلاتا ہے، تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ۔ اب یہاں پہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ وسیلہ گویا مانگ رہا ہے، کہتے وسیلہ ہم لوگ نہیں مانتے بھائی، ارے بھائی وسیلہ کے ہم سے بڑا قائل کون ہے، ہم سب سے بڑا والا وسیلہ مانتے۔ بندہ بے سہارا ہے، فقیر ہے، عاجز ہے، اب اللہ کے حضور اپنی عاجزی پیش کر رہا ہے۔ بھی دعا میں، اللہ کی عبادت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پوری اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اسی لیے ہم یہ سر کسی کو نہیں دیتے، یہ سجدہ ہم کسی کو نہیں دیتے۔ امت محمدیہ میں نہ عبادت کا سجدہ دیتے ہیں، نہ تعظیم کا سجدہ دیتے ہیں، کیونکہ یہاں ساری عاجزی ہے۔ منہ بنا لیا، ہاتھ جوڑ لیا، ارے بھائی چھوڑ دو، معاف کر دو، لیکن اب ایسے کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب یہ رکھ دیا نا، تو بندے نے اللہ کے سامنے اپنا پورا سامان رکھ دیا، میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے۔ تو اب بندے کے سامنے تو ہے نہیں کچھ وسیلہ بنانے کا، وہ بے سہارا بندہ، عاجز بندہ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ الہی میں بے سہارا، میں عاجز، میں کمزور، میری کوئی حقیقت نہیں، میں کچھ نہیں، میری عبادتیں کچھ نہیں، میرے کلمات کچھ نہیں، وہ کلمات تو نے میری زبان کو حرکت دی تو ادا ہو رہے ہیں، اے اللہ میری نمازیں کچھ نہیں، وہ تو نے ہاتھوں کو چلا دیا تو نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اے اللہ میری تلاوت کچھ نہیں، وہ تو نے زبان دے دی ہے اور چلا رہا ہے تو تلاوت ہو رہی ہے، اے اللہ کچھ بھی نہیں میرا، کوئی فیصلہ نہیں کسی کا، کوئی حکم نہیں کسی کا، صرف تیرا حکم ہے، تیری طاقت کا وسیلہ ہے، تیری عزت کا وسیلہ ہے، تیری شان کا، تیری شہنشاہی کا، تیری سلطانی کا وسیلہ ہے۔ اے اللہ جب تو ہی سب کچھ ہے، بھی ہمارا کچھ نہیں ہے، تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، تو اللہ دے دے، پھر دے دے۔ بھئی جب ہم کہاں جائیں گے مانگنے؟ ہم گنہگار ہیں، لیکن مانگنے کہاں جائیں؟ مانگنے کے لیے تو مولا تیرا ہی در ہے، ہم اہل حدیثوں کا تو اور بھی کوئی در نہیں ہے۔
ہاں ہمارا تو اور بھی کوئی در نہیں، ہمارا ایک ہی در ہے. اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ اور قرآن میں بھی آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا وسیلہ مانگو، اللہ کی عزت کا وسیلہ. بھائی بندے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندوں، کسی بندے سے کوئی آدمی مانگنے جاتا، ارے صاحب اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو کچھ تو دیجئے. دیکھیے آپ نے ایک دوسرے کا وسیلہ، ایک یہ وسیلہ، ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو پیاری آواز دی ہے، ذرا ایک بار تو تلاوت فرما دیجئے. اس کو اسی کی صفت کا وسیلہ. تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہی کی سلطنت کا وسیلہ دے کر کے، اللہ ہی کی شان کا، دوسرے کی شان کا وسیلہ. اللہ کی شان کے سامنے کسی اور کی شان بولنا ہے گستاخی ہے، گستاخی ہے. اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہوگی؟ بھائی لوگ ہم کو کہتے ہیں گستاخ، لوگ ہم کو کہتے ہیں گستاخ. میں کہتا ہوں اللہ کے شان کے سامنے کسی کی شان بولنا گستاخی ہے. اللہ کی سلطنت، اس کی بادشاہی، اس کی سلطانی، اس کی شہنشاہی، اس کا غلبہ، اس کا اقتدار، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا روب، اس کی شان، اس کی قہاریت، اس کی جباریت کے سامنے ہے. چلے وہ بندوں کے گن گانے، درختوں کے گن گانے، پہاڑوں کے گن گانے، لوگوں کے گن گانے، لا حول ولا قوت الا باللہ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ اللہ کے سامنے اللہ کی شان کا حوالہ. کہا کہ فإنک تقضی ولا یقضی علیک، تو ہی فیصلے کرتا ہے، تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں. اور اللہ میں جانتا ہوں انہ لا یذل من والاه، بھئی تو جس کا ہاتھ پکڑ لے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ انہ لا یذل من والاه، الہی میں گناہ گار مگر تیری عظمت جانتا ہوں، تیری عظمت جانتا ہوں. اللہ اکبر، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم اللہ کی عظمت جانتے ہیں. اہل حدیث ہونے کا ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ ایک اہل الحدیث کتاب و سنت پہ چلنے والے کو معلوم ہے اللہ کی عظمت کیا ہے. اور میں نے کل کہا تھا نا بھی اللہ کے رسول کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد شرک کون کرتا ہے؟ رسول اللہ کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اور آپ کی دعاؤں میں غور کرنے کے بعد شرک کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا اگر غور کر لے تو. کہا کہ انہ لا یذل من والاه، اللہ تو جس کا ولی ہو، تو جس کا ولی ہو اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے؟ تو جس کا ہاتھ پکڑ لے اس کو ڈھکیل کون سکتا ہے؟ ولا یعز من عادیت، اور تو جس کا دشمن ہو جائے اسے عزت کہاں مل سکتی ہے؟ لوگ دوسروں کی دشمنی سے ڈرتے، تو جس کا دشمن ہو جائے اسے عزت کہاں مل سکتی ہے؟ تبارک ربنا وتعالی، اللہ تو ہی بابرکت ہے، تو ہی بلند ہے، تو ہی شان والا، تو ہی سب کچھ ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تبارک ربنا وتعالی. ایک دعا میں یہیں تک ہے، یعنی ایک حدیث میں دعا یہیں تک ہے. یعنی اگر کوئی امام یا آپ یا میں، چاہے جماعت میں چاہے انفرادی، اگر یہاں تک دعا پڑھ لے تو بھی کافی ہے. لیکن ایک دوسری حدیث میں لا منجا الا من کا الا الیہ بھی آتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں درود کا بھی ذکر آتا ہے تو صلی اللہ علیہ نبی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یعنی وہ دونوں جو پڑھے جاتے ہیں وہ بھی ثابت ہیں. لیکن کوئی تبارک ربنا وتعالی پہ رک جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کل کہا تھا کہ بھی ایک ایک لائن لے کے چلے جائیے. اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ ہدایت دے دے، ہر طرح کی ہدایت. وعافنی فی من عافیت، اللہ عافیت دے دے، ہر طرح کی عافیت. وتولنی فی من تولیت، اور ولی بن جا، ہمارا ذمہ دار بن جا. وبارک لی فیما آتیت، یعنی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ایک ایک لائن دے رہا ہوں. وبارک لی فیما آتیت، جو بھی تو نے عطا کیا برکت دے دے. بھی برکت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. وقنی شر ما قضیت، اور تیرے فیصلے میں تو نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے میں بندوں کے لحاظ سے اگر کسی اینگل سے کوئی نقصان ہے، کوئی خرابی ہے تو اللہ اس سے بچا لے. فإنک تقضی ولا یقضی علیک، فیصلے تو کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. میں تیرے علاوہ کسی کو طاقتور نہیں مانتا. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْهِ، اللہ تو جس کا ہاتھ پکڑ لے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور تو جس سے دشمنی کر لے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تبارک ربنا وتعالی، اللہ تو بابرکت ہے، تو بلند ہے. اچھا اب یہ جو آمین جو کہنا ہے، آمین تو وقنی شر ما قضیت تک تو آمین یہاں تک کچھ مانگا جا رہا ہے. وقنی شر ما کا زید تک تو مانگا جا رہا ہے. آگے اللہ کی تعریف ہے، اور تعریف میں مانگنا بھی ہے، لیکن چونکہ سیگا مانگنے کا نہیں ہے. مانگنا ہے، اللہ کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ مانگنے کے لیے تو کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تو ایسا، اللہ تو ایسا. تو کس لیے؟ ارے بغیر مانگے مطلب ہے مانگنے کے لیے. بھی اللہ کی تعریف مطلب اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ مانگنے کے الفاظ نہیں ہیں،
مانگنے کے صیغے نہیں ہیں، اس لیے یہاں آمین نہیں کہنا ہے۔ وقنی شر ما قضیت تک تو مانگ رہے ہیں تو وہاں آمین اے اللہ دے، اے اللہ قبول کر، لیکن فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ یہاں سے آخر تک تبارک ربنا وتعالی تک مانگنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس لیے امام کو ایک سانس میں کیوں پڑھنا پڑتا؟ میرے بھائی جب آپ آمین کہتے تو وہ ایک سانس میں پڑھتے ہیں تاکہ آمین کہنے کا آپ کو موقع نہ ملے۔ تو ایک دم کلیئر کر لیجئے کہ وقنی شر ما قضیت یہاں تک آمین کہنا ہے، اس سے آگے آمین نہیں کہنا ہے، تاکہ امام ایک ایک لائن اطمینان سے کہے۔ اور اچھا ہوگا نا کہ اس کا ترجمہ دماغ میں بیٹھا کے آئیے، تو جو دعا مانگے دیکھیے تو دعا میں تھوڑا آنسو نکلے، تھوڑا دل ہلنے لگے، تھوڑے چہرہ بدل جائے، تھوڑی آنکھ بھیگنے لگے، تھوڑا جذبہ گرم ہو جائے، ایسا کچھ ہونے لگے، ایسا کچھ ہونا چاہیے۔ ارے روز نہیں ہو کبھی تو ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں کہ وہ اس آیت پر بے ہوش ہو گئے تو اب روز تھوڑی بے ہوش ہو جاتے تھے، یا اس پہ رونے لگے تو روز نہیں رونے لگتے تھے۔ وہ تیر نکال لیا پیر سے تو اب روز ہی تھوڑی کہ ہر دم کیفیت تیر ہی نکال لیتے تھے، ایسا نہیں۔ لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی دل میں وہ کیفیت آئے۔ جب آپ روزانہ کوشش کریں گے تو 30 دن میں 4 بار تو ایسا ہو جائے گا، اور 4 بار میں سے کوئی ایک بار ہو سکتا اللہ کو پسند آ جائے، اور ہو سکتا اس کے عوض میں ہماری بخشش ہو جائے۔ اسی پہ بات ختم کرتے ہیں 3 فقہی مسئلہ بتا کر کے۔ دونوں آئے جو قنوت وتر کی جو دعا ہے اس کا حکم، یعنی یہ مستحب ہے، سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر امام صاحب قنوت وتر بھول گئے، نہیں پڑھایا، اور پھر سجدے میں چلے گئے، رکوع میں چلے گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، تو وتر ہوئی، اس پہ کوئی سجدے ایسا ہو نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وقت رکوع سے پہلے بھی ہے اور رکوع کے بعد بھی ہے، اسی لیے کنفیوژن میں نہیں ہونا چاہیے کہ رکوع سے پہلے کیوں کیا اور رکوع کے بعد کیوں کیا، یہ علم رہنا چاہیے سب کو تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ اور سیگا جیسا کہ میں نے بتایا کہ کون کون سے سیگے اللہ کے رسول سے ثابت ہے، لا منجا منک الا الیک بھی ثابت ہے، وہ صلی اللہ علیہ نبی بھی ثابت ہے۔ اور میں نے یہ جو سارے فتاوے دیے ہیں، بتائے ہیں، یہ شیخ عبداللہ ابن باز اور شیخ صالح العثیمین کی کتابوں سے ہیں، تو انہی کا فتویٰ میں نے یہاں پہ نقل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے جوڑنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم، آمین۔